افغانستان کی سرحد بند کر دی گئی ہے. ہمارے پورے ملک کے پنجاب سے لے کر سندھ تک ان کے کاروبار، ان کے پھل فروٹ، یہ سارا افغانستان کے ساتھ کاروبار ہوتا رہا جی. افغانستان سے آگے وسطی ایشیا کے ساتھ کاروبار ہوتا رہا جی. ان کے پورے کاروبار کا انحصار پاکستان کے اوپر ہے. وہ وسطی ایشیا کو اہمیت نہیں دے رہے، وہ پاکستان کو اہمیت دیتے ہیں. لیکن 10-10 کلومیٹر 5-5 کلومیٹر دونوں طرف سے ٹرکیں کھڑی ہیں اور ترکاری بھی ضائع ہو رہی ہے، پھل بھی ضائع ہو رہے ہیں، کچھ بھی. اور پھر خاص طور پر جو قبائلی تاجر ہے جس کا انحصار ہی افغانستان کی تجارت پر ہے، اس کا تو بالکل کچوما نکل گیا جی. کہتا ہمارا کیا گناہ ہے؟ لیکن ہم تو ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہم تو ملک کی جنگ لڑ رہے ہیں. بھائی ملک انسانی حقوق کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے تو یہ قطر ملک کی خدمت نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور بس. اور یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر مزید تفصیلات کی الگ ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ سیاسی کارکن جو جیلوں میں ہیں، اگر، اور میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا اور آپ سب لوگوں نے سنا تھا جب میں نواز شریف صاحب کو خطاب کیا تھا کہ میاں صاحب جب آپ جیل میں تھے تو میں نے آپ کی رہائی کی بات کی تھی، لیکن اگر آج عمران خان جیل میں ہے تو میں اس کی رہائی کی بات کروں گا. یہ سیاسی بات ہے. کارکن جیلوں میں ہے، سیاسی کارکن کیوں جیلوں میں ہونا چاہیے؟ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے تک تحریکیں تھیں، ہم جیلوں میں تھے، ہمیں سیاسی قیدی کہا جاتا تھا. لیکن جب 9/11 ہوا اور امریکہ نے پوری دنیا پر اور مغرب نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کیا، مغرب کی سرمایہ داریت چھا گئی، اس کے بعد آپ کے ہاں سیاست اور سیاسی قیدی کا تصور ختم ہوا. اب اگر سیاستدان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پھر کرپشن کی بنیاد پر گرفتار ہوگا، اور اگر مذہبی آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو دہشت گردی کی بنیاد پر گرفتار ہوگا. اب دہشت گردی اور کرپشن، ان دو جرموں کی بنیاد پر سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. سیاست، نظریہ اور فکر ختم ہو گیا. اب دوبارہ حالات بنتے جا رہے ہیں. بین الاقوامی دنیا ایک بار پھر منقسم ہو رہی ہے، اور اس منقسم دنیا میں ایک نئی نظریاتی جنگ آگے آئے گی، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گی. اس لیے ہمیں بھی حیث قوم کی تربیت کرنی ہوگی کہ وہ کچھ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں. اس کے ساتھ ہی جب ہم نے کہا کہ ہماری مشرقی سرحد بھی بند ہے، ہماری مغربی سرحد بھی بند ہے، چائنا کا اعتماد بھی ٹوٹ چکا ہے، ایران کی بھی اپنی مشکلات ہیں، تو آپ نے تو ملک کو ایک محصور ریاست بنا دیا ہے. ہمیں بتاؤ تو صحیح، ان کیمرہ اجلاس کرو اور پارلیمان کو مطمئن کرو پہلے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. لیکن ان کو شاید خطرہ ہے اس سے کہ جب ان کیمرہ اجلاس ہوگا تو پی ٹی آئی والے ہنگامہ کریں گے. تو میں نے کہا نہیں، اس سے پہلے ان کے دور میں بھی ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوا ہے. میں نے آپ سے اجازت تو نہیں لی تھی، لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ ان کی ذمہ میں لیتا ہوں. بلاؤ، بتاؤ تو سے ہمیں ہو کیا رہا ہے. ہم بھی گفتگو کریں گے، آپ بھی کریں، ہمارے سامنے بھی حقائق ہیں. ان کو اگر اپنی انٹیلیجنس پر بھروسہ ہے، ٹھیک ہے، انٹیلیجنس ہوتی ہے پوری دنیا میں، لیکن ہم بھی پارٹیاں ہیں. چپے چپے کے اوپر میرا کارکن رہ رہا ہے، گاؤں گاؤں میں میرا کارکن رہ رہا ہے، اس پر جو گزر رہی ہے وہ مجھے حال احوال دے رہا ہے. پھر آپ تو سرکار ہیں، آپ تو ایجنسی کی رپورٹوں کو بھی چھپاتے ہیں، وہاں کے اصل حقائق کو بھی چھپا لیتے ہیں. لیکن میں تو نہیں چھپاؤں گا. زمین پر جو حالات ہیں، لوگ جل رہے ہیں، اور میں کہوں کہ جی اس کو پردے میں رکھو، اس کو پردے میں رکھو، کیوں؟ یہ تو قوم کی امانت ہے، میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے اس حوالے سے. تو جو کچھ حضرت اس وقت ہو رہا ہے، اور جس طرح ہماری پولیس اس وقت مشکل میں ہے، اور میں آپ کو بتا دوں اور آپ کو علم بھی ہے کہ ہمارے کچھ اضلاع تو وہ ہیں کہ جہاں پر چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے. کانسٹیبلز نے اپنے وہ بنا دیے ہیں، اور وہ نہ ڈی آئی جی کو مانتے ہیں، نہ ڈی پی کو مانتے ہیں، نہ وہ آئی جی کو مانتے ہیں. خود بندوق اٹھا کے لڑ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں. اور ایک کانسٹیبل نے ڈی آئی جی کی سیکورٹی کلوز کر دی پرسوں، بنو کی ڈی آئی جی کی، بنو میں بنو کے ڈی آئی جی کی سیکورٹی ایک کانسٹیبل کے حکم پر کلوز کر دی گئی.
بڑی مشکل سے اب آج جو ہے شاید آپ کی حکومت نے وہاں ڈی آئی جی تبدیل کیا ہے. اس کو ایڈریس کرنا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جو میں اس لیے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں میری نظر میں، شاید مجھ سے بہتر ہمارے دوسرے اکابرین جانتے ہوں، لیکن ان چیزوں کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے آگے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے درمیان ایک قدر مشترک پیدا کر رہی ہیں. سارے منزل ایک ہی دن میں طے نہیں ہوا کرتے. اگر ہم نیک نیت ہوں گے، اگر ہم 3 سال کے بعد آج یہاں بیٹھے ہیں تو اگلے سال 2 سالوں میں ہم کچھ زیادہ اس سے آگے بڑھ چکے ہوں گے. پھر آپ جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں شاید وہ بھی نصیب ہو جائے، لیکن ایک ہی لمحے میں تو وہ ساری صورتحال نہیں بنتی. اب اس حوالے سے ہمیں آج بھی یہ مطالبہ رکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے. ہماری پارلیمنٹ کا عالم تو یہ ہے حضرت کہ ہم سب کولیگ ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں. اور اگر حکومت کی آواز قوم تک پہنچ سکتی ہے تو میری آواز بھی اسی طرح قوم تک پہنچے. کسی زمانے میں ٹی وی نہیں تھا، ہم اسمبلی میں بولتے تھے اور بس. لیکن آج اگر ہمارے لائیو سیشن جا رہے ہیں پبلک میں تو پھر یہ کیا مطلب کہ اپوزیشن کی آواز بند کر دی جاتی ہے؟ اور پہلے تو یہ ہے کہ چینل پر بند ہوتی تھی، اب تو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی بند ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں پر بھی ہماری ایک مشترکہ آواز ہونی چاہیے. ہم مل کر احتجاج کریں ان چیزوں کے اوپر. ہم اسپیکر کو مجبور کریں کہ وہ رولنگ دے کہ وہ اپوزیشن کی تنقید کو قوم تک پہنچائے. دونوں بیانیے قوم کے پاس جانے چاہیے، پھر کل قوم فیصلہ کرے. لیکن جو ترمیم پرسوں ہوئی ہے، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، میں کھل کر آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نے واک آؤٹ تو کیا لیکن ہم نے قانون کا مطالعہ نہیں کیا. اگر ہم اس قانون کا مطالعہ کر لیتے تو ہم پہلے لڑتے، اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے، بحث کرتے. اگر وہ زبردستی ووٹ کا مرحلہ تھا تو پھر ہم بالکل واک آؤٹ کر لیتے. لیکن نشاندہی تو ہونی چاہیے تھی. وہ جو کسی زمانے سے بات چلی آ رہی ہے کہ ملک کے سیاسی نظام میں فوج کا کردار ہونا چاہیے اور اس کو قانون کے حوالے سے اس کو آپ کردار دیں، تو یہ تو ترکی بنانا چاہتے تھے. ہم ترک کی حکومت بنانا چاہتے تھے کہ اس میں فوج کا کردار ہونا چاہیے. آج اس قانون کے تحت ان کو یہ کردار دے دیا گیا ہے. اور میں درخواست کروں گا بیضافر صاحب سے بھی، علی ظفر صاحب سے بھی، کامران صاحب سے بھی، یہ بیٹھیں آپس میں اور آپ ان چیزوں کو ڈسکس کریں، کہاں کہاں پر کیا کچھ ہوا ہے اس کے اندر. وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات تھے، فوج کے ادارے کے اختیارات کے حوالے سے جو ایگزیکٹو اختیارات تھے، جس میں بری فوج ہو، فضائی فوج ہو، بحری فوج ہو، اس کی قیادت میں رد و بدل کرنا، چھٹی دینا نہ دینا، ترقی دینا نہ دینا، کسی کی ملازمت میں، یہ سارے اختیارات جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھے وہ آپ نے آج چیف آف ڈیفنس فورسز کو حوالے کر دیے ہیں. اور ان کو اگر آپ نے ایڈوائزر بھی بنا دیا ہے، ڈیفنس ایڈوائزر، تو اب وہ کیبنٹ میں بیٹھے گا. اب فیلڈ مارشل بھی ہو، آرمی چیف بھی ہو، اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہو، اور وہ کیبنٹ میں بیٹھا ہو. آپ بتائیں فیصلے کون کرے گا؟ شہباز شریف صاحب کرے گا؟ اس کی کابینہ کرے گی؟ اور پھر حضرت ہمیں بالکل نوٹس دینا چاہیے. بلوچستان سے 250 لوگوں کو بلایا گیا اور یہاں پر ایک ایک نے ان کو وہ سنائی ہیں، وہ بھی توقیری کی ہے ان کی معززین کی. حضرت خدا کا خوف کریں، ہم مسلمان ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی مجاب. 6 لوگ ہیں جس پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور ہر پیغمبر کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. اور اس میں ایک کون ہے؟ المتسلط بالجبروت، جو طاقت کی بنیاد پر تسلط کرتا ہے قوم کے اوپر. یعز من اذلہ اللہ ویذل من اعز اللہ. جس کو اللہ نے ذلیل کیا ہوا ہے اس کو تو عزت دے رہا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ نے عزت دی اس کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ جب قوموں کے بڑے سرداران اسلام میں آئے تو آپ نے ان کی سرداری ختم نہیں کی. قوم کے اندر جو اس کا سرداری کا مقام تھا وہ اپنی جگہ برقرار رہا. ہر چند کے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی اور کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، لیکن قومی حیثیت ان کے برقرار رہی، ان کو تبدیل نہیں کی. یہ احساس نہیں دلایا کہ میرے پاس آ گئے ہو تو اب تمہاری قدر و قیمت کم ہو گئی ہے. یہ احساس دیا کہ جب میرے پاس آ گئے ہو تو آپ کی قدر و قیمت جو اپنی قوم میں تھی وہ برقرار رہے گی. خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام.
تم میں جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں سردار تھے وہ اسلام میں آ کر بھی سردار ہوں گے. تو یہ شرف انسانیت ہے. قوموں کی عزت ہوتی ہے. اس عزت مند آدمی نے قوم میں جانا ہے, وہاں پھر ان کے جرگوں میں بیٹھنا ہے, اور یہاں سے ان کو کیا خطابات مل رہے ہیں اور کس طرح ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو اس پر بھی ہم لوگوں نے اگر کوئی کمزوری دکھائی ہے تو میرے خیال میں یہ ہم اپنی قوم کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں. ہمیں اس کا ازالہ کرنا ہوگا. اس لیے میں سوچتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے ترجیحات کو طے کرنا چاہیے. جو ترجیحات طے ہوئی ہیں وہ تو طے ہوئے ہیں, وہ اصولی امور ہیں, لیکن روزمرہ جو اس قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے اس پر بھی ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی کی طرف جانا چاہیے. اور جو تجویز جناب علی ظفر صاحب نے دی ہے کہ کچھ آدمی مسلسل بیٹھے رہیں, وہ ہر شام کو ایجنڈا وصول کریں اور الصبح اجلاس سے پہلے اس پر بیٹھ کر ایک رائے بنائیں, اور وہ رائے جو ہے وہ تمام اراکین کو پہنچائیں, تاکہ اسمبلی میں جو بھی اراکین بیٹھے ہوں ان کے پاس پتہ ہو کہ میری لائن یہ ہے. تو بعض دفعہ کچھ ساتھی نہیں آتے, کچھ آ جاتے ہیں, لیکن جو بھی موجود ہو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کے ایجنڈے پر فلاں نقطے پر ہمارے موقف یہ ہے. تو یہ ایک مشترکہ ایک اسٹریٹجی بنانا, مشترکہ اقدامات کے لیے ایک لائحہ عمل بنانا, یہ میری تجویز تھی اور یہ میری تجویز ہے. اور میں ممنون ہوں آپ تمام حضرات کا, ان قائدین کا, کہ انہوں نے ہمارے معروضات کو اہمیت دی اور ہماری معروضات کی بنیاد پر انہوں نے اس ایک بڑے اقدام کی طرف آگے چلے گئے. اور آپ حضرات مجھے نہ کہیں کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں نے آپ کو معاف کر دیا.